وقت بھی آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ان سے ارشاد فرمایا تھا جو ہمارے آپ کے اس جمعہ کے لیے میسج ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے، آپ کو کسی جگہ کوئی ٹینشن آئے، آپ کو اگر حکمران ظالم بن جاتا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ کو اللہ کے حبیب کو کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. یہ میرے رفیق، یہ میرے بیسٹ فرینڈ، یہ میرے سسر جان، یاد رکھو کہ تم گھبرانا نہیں، ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. کئی سجدوں میں زندگی گزر گئی، زندگی کے کیا ہوا زندگی تلاش کر. سجدوں میں تیری گزر گئی، زندگی تیری گزر گئی، وہ سجدہ تلاش کر. میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کئی سو الحمدللہ الحمدللہ. اور درود و سلام و آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شان بطحا تاج المدینہ، فخر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر. میرے معزز سامعین کرام، مسجد میں آ جانا اور مسجد میں کچھ باتوں کو سن لینا ہمارا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو چنا ہے، چھاٹا ہے اور پسند فرما کر اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشی ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پسند فرماتا ہے، ہمیں آپ کو پیار کرتا ہے. ہمیں اور آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آنے کی توفیق دی ہے. میرے معزز سامعین کرام، مزید اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے. اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے ابغض جگہ نا حسن اللہ کے نزدیک بازار و منڈیاں ہے. تو ہم بھی اس بڑی نعمتوں میں، بڑی فضل میں، بڑی پسند اللہ کی جگہوں میں ایک جگہ مسجد، اس میں ہمیں آپ کو توفیق دی ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں مسجد سے مبارک جگہیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آمین یا رب العالمین. پیچھے سے سامنے تشریف لے آئی، جگہ خالی ہے تو آج سامنے تشریف لے آئی، بڑے آگے آ جائیے، سامنے تشریف لے آئی. خالی جگہ ہے، اس کو خود سے کر لینا ہے. ضروری نہیں کہ بربا ہر جمعہ کو اعلان کیا جائے، بلایا جائے. سامنے آ جائے. یہ بھی یاد رکھیے، خوش نصیب وہ لوگ، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، خوش نصیب وہ لوگ جو اللہ گھر میں پہلے آتے ہیں اور پہلے سب میں بیٹھتے ہیں. اور ہمارے نبی کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے اور پہلے سب میں بیٹھتا ہے، کل قیامت میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت کا میدان برپا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا سامنے سب سے پہلا صف ہوگا. اس صف میں اسی شخص کو موقع ملے گا جب مسجد میں پہلے صف میں آنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. اب بتائیے، دنیا میں اگر یہ مبارک عمل اگر مل جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے تو پھر کتنی نور نور ہو جائے. اس گزارش کہتے ہیں جتنے قریب ہم بیٹھیں گے اتنے قریب انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور ہم اور آپ کے بیڑا پار ہو سکتا ہے.
میرے معزز سامعین کرام، حالت حاضرہ کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا جس کو میں نے قرآن پاک کی آیت میں آپ کو گزار کیا ہوں اور ایک حدیث مبارک کیا ہوں جو واقعہ سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں باتیں انشاءاللہ مختصر وقت میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالت حاضرہ پر ہمیں آپ کو بخوبی معلوم ہے بنگال کا ریکارڈ کیا ہے، بنگال کے صورتحال کیا ہے۔ اس سے بہت ایسے مسلمان ہیں جو نا امید ہو گئے ہیں، کوئی سر پٹک رہے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کوئی بلبلا رہے ہیں۔ بہت آدمی ایسے ہیں جو پریشان ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس بیان کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کی زندگی میں راحت آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو خود فرماتے ہیں قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بادشاہت میں سے، اپنے حکمران میں سے جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتے ہیں۔ وتنزع ملک من تشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تخت سے اتار دیتا ہے۔ وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کی ذات وہی عزت جس کو اللہ عزت دینا چاہیے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے ذلت رسوائی کر دیتا ہے۔ بیاد الخیر، اور تمام کا تمام بھلائیاں تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر ایک چیز پر طاقت خود اللہ تبارک تعالیٰ۔ اب بتائیں کہیں بھی علاقے کا ہو، کسی بھی اسٹیٹ کا ہو، کوئی اگر حکمران حکومت پر فائز ہو جاتا ہو، چاہے حکومت ہمیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ہمیں آپ کو محبوب لگے یا محبوب نہ لگے، حکومت کے تخت بیٹھانے کی طاقت قدرت کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو چاہے حکومت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے ذلت رسوائی کرتا ہے، جس کو چاہے تخت اتار بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کوئی شخص اگر تخت نشی ہے، صرف یہ ضروری نہیں کہ الیکشن ہوا ہے ووٹ میں جیت گیا ہے اچھا خاصا ان کو سیٹ ملا ہوا ہے تخت نشی ہوا، نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہر ایک فیلڈ میں ہمیں فٹ کرنا ہے۔ ہم اور اب جس پوزیشن میں ہے، ہم اور اب جس وعدے میں ہے، ہم اور اب جس جگہ ہے، میں اگر اپنے گرواں جا کے دیکھوں، میں بھی اگر امامت میں ہوں، مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے خیر کا معاملہ تب تک خدمت انجام لے گا، اور جب تک چاہے گا خدمت نہیں ہوگا ذلیل رسوا کر مسجد سے باہر پھینک سکتا ہے۔ تو عزت کا مقام، تخت کا مقام، بادشاہت کا دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے۔ ہاں لیکن ہم اور آپ کس وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے حالات آتے ہیں، بہت سارے سچویشن آتے ہیں، اس میں ہم اور آپ افسوس کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، حالت وہ نازک ہو چکا ہے، پریشان حال ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن پاک میں ہمیں آپ کو کلیئر فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دے رہے ہیں کہ اگر اس کشمکش عالم میں، اس نازک صورتحال میں، اس پریشانی کی حالت میں تمہارے آپ ایک مضبوط ہتھیار ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ ہمارے آپ کی مدد فرمائے، اور دین پر ثابت قدم رہو، جمے رہو۔ ایسے نہیں کہ اگر ہمارے پاس تخت نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہمیں تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے دکانوں کو ٹارگٹ لے کے نام لے کے توڑا جا رہا ہے، بلڈوزر لگایا جا رہا ہے، یاد رکھیے ہمارے آپ کی کمزوری ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا۔ ہم دین پر کتنی مضبوطی سے ثابت قدم رہے ہیں، ہمارا خود غور کرنا۔ جو ریڈیو اور ریڈیو کو جو ٹھیلا لگانے والے ہیں، دکاندار ہے، کیا دکانداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو اپنی زندگی اپنایا؟ کہ کبھی وزن کرتے وقت کبھی وزن کو برابری وزن دیا؟ کیا جو ریٹ لیا تھا اس ریٹ کو دے کر اسی ریٹ کے موافق ہلکا سا نفع لے کر فروخت کیا ہے، بیچا تھا، یہ دھاندلی کیا تھا؟ یہ صورتحال ہے جب ہم کاروبار کو جھوٹ جیسے گندی چیز، ناپاک پلیت اپنے زندگی میں اتاریں گے، ناپ تول میں جب ہم اور آپ کیا کریں گے ٹنڈیلی مارے گا جی مسلمان، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے جب تو نے دین کو چھوڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکومت مسلط کر کے ہمیں آپ کو پریشان ضرور کروائے۔ ہاں لیکن ہمارا آپ کا ایمان ہے،
ہمارا پر یقین ہے، ہمارا پر اللہ پر توکل ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں اور آنے والے صورت حال آ رہے ہیں، اس پر ہمیں آپ کو ایک ذات پر یقین رکھنا ہے، ایک ذات کو پکڑ رکھنا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر نازک صورت حال آئے، پریشانی آ جائے، ڈپریشن آ جائے، کسی طرح کوئی آزمائش آ جاتی ہوں، کسی طرح کوئی بیماری آ جاتی ہوں، کسی طرح کوئی اگر ہمیں آپ کو ٹینشن آ جاتے ہو، اس ٹینشن میں ہمیں آپ کو دو کام کرنا ہے جو بار بار اکثر جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اور دوسرا پہلو ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریشانی ہو تو کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بتائیے؟ صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو پریشانی آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، جو ڈپریشن میں آئے ہیں، یہ تمام کا تمام اللہ کا طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، کوئی بھی شخص ہو، کسی جگہ میں تخت نشین ہو، کسی طرح کے بڑا لیڈر بن گیا ہو، کسی طرح کوئی ذمہ دار بنا، کسی طرح کوئی اپنے آپ میں پاورفل بن گیا ہو، یاد رہیے پاورفل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اتہاس گواہ ہے، بڑا سے بڑا اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وہ کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی۔ اللہ تبارک قرآن میں خود اس آیت کو منشن فرمایا کہ وہ فرعون خود اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمام خداؤں سب سے اعلیٰ خدا ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پال پوس کر بڑا کروا کر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو ہلاک کروا دیا، اور دریا نیل پر غرق کر کے ہمیں اب اس احتیاط قائم کروا دیا کہ جو بھی ظالم حکومت آئے گا اس کو تخت سے اتارنا ہے، اور اتارنا ذل رسوا کرنا اللہ تبارک کی ذمہ ہے۔ جو بھی انسان توحید کے ساتھ رہا، جو بھی انسان اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کرتا رہا، اللہ تبارک تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مدد فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے مدد فرمائی ہے، جیسے یونس علیہ السلام مدد فرمائی ہے، جیسے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مدد فرمائی ہے، اور جس عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو زندہ آسمان اٹھا لیا ہے، وہ کبھی مدد اللہ تعالی بھی عطا فرمانے کی طاقت قدرت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ پر مکمل ہو جائے، تب جب غیبی مدد آئے۔ ہمارے پاس بہت سارے واقعے موجود ہیں، آج مسلمان فرصت نہیں، فیس بک میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگانے کی وجہ سے، یوٹیوب میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگانے کی وجہ سے، اور نیوز سننے کی وجہ سے دینی مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، صحابہ کرام واقعات سے مسلمان دور ہو گیا ہے۔ اس کا وجہ یہی بن رہا ہے کہ تھوڑی سے پریشانی آتی ہے تو سر پٹکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس بہت ایسے واقعے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں شرکت فرمائے ہیں، اور جتنے بھی غزوات لڑائی میں شرکت نہیں فرمائے ہیں، تمام کا تمام لڑائی میں آپ علیہ السلام نے پلاننگ فرمائے ہیں، مشورہ فرمائے ہیں، تمام ساتھیوں سے ڈسکس کیے ہیں کہ کس طرح اس دشمن اسلام سے لڑا جائے۔ اور ہمارے آپ کا دور نہیں بلکہ خیر القرون کا دور، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے بھی رسول اللہ کو سنت کو ٹھکرا دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ فتح کے بالمقام شکست عطا فرمائے، ہار فرمائے گا سابق۔ ایک واقعہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ علیہ السلام فرمائے تھے کہ پہاڑ کے فلانا چوٹی پر تم تمام صحابہ کرام کا رہنا ہے، اور تمہارا لیڈر فلانا صحابی ہے، وہ جو حکم کریں گے اس حکم پر تم کو عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام جو لڑائی کو دیکھنے کے بعد دیکھے کہ اب ہم فتح کے قریب ہے، کامیابی کے قریب ہے، جتنے کے قریب ہے، تو تمام صحابہ کرام اس پہاڑ کو چوٹی کو چھوڑ کر تمام کے تمام صحابہ کرام اتر آئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، اور پیچھے سے جو دشمن اسلام جو صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرنے پر رکھا ہوا تھا، جیسے آج مسلمان ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پہاڑ کو چوٹی پر چڑھ کر وہ تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا، جنت عطا فرمایا۔ ایک مسٹیک وہ کیا تھی؟ وہ غلطی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا پہاڑ کے چوٹے سے اتر نہیں ہے۔ اب ہمارا وہ غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سنت کا عمل ٹھکرا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس وہ آزمائش ہمارے آپ کے سامنے پریشانی نہیں آئی؟ بالکل آئی،
بہت ایسے جگہ ہیں کہ مسلمان اپنے آپ پہ پارٹی میں لیڈر میں ہونے کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کے زمین کو ہڑپ لیا، اپنے گھروں کو ہڑپ لیا، زمین رجسٹر کیا ہوا ہے فلانا کے نام پر نہیں، ہم لیڈر ہے، اس لیڈر کے دباؤ میں اس غریب کے اس یتیم کے مال کو ہڑپ کر کھار کر بیکار تک مارا۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ سو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تبارک انصاف ملے گا، اور اللہ تبارک انصاف میں، اللہ کا ترازو میں سب کے برابر حکم رکھا گیا۔ کوئی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کا کیا پلہ اللہ تبارک بھالی کر دے گا، چھوڑ دے گا، اور غیر مسلمان اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ اس پر ظلم کرے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ ایماندار کا معاملہ، مسلمان کا معاملہ اعمال کے ساتھ آخرت میں ہے۔ دنیا میں جو بھی ظالم بنے گا، اللہ تعالی اس ظالم کو دنیا میں بھی اس کو عبرت میں بنائے گا، اور آخرت بنائے ہی گا ضرور بنائے گا۔ اور ہمارے آپ کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دقت آئے، کسی طرح کی کوئی بھی حکومت آ جائے، ہمیں آپ کو اپنے ایمان پر محنت کرنا، اور دوسری چیز دعا کا اہتمام کرنا، اور تیسرے نمبر اس فیلڈ میں اتر کر مسلمان اتحاد قائم کرنا، اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور دیگر جو چیزیں ہیں دنیاوی امور اس میں بہترین انداز سے فائن کرنا۔ ڈاکٹر کا فیلڈ ہے، ماسٹر کا فیلڈ ہے، وکیل کا فیلڈ ہے، جج کا فیلڈ ہے، اور اس طرح جتنی بھی دنیاوی کام ہیں جو بڑے بڑے لیڈر جگہ پر ہوتے ہیں، تمام لیڈر پر فائز کرنا مسلمانوں پر اب فرض بن گئے۔ صرف جھال موری کھانے سے نہیں چلے گا، اور کھیل کود کر کے موبائل میں وقت ضائع کر کے کام نہیں چلے گا۔ اب وقت آیا ہے آر اور پار کا معاملہ ہے، اب سو کر وقت گزارنے نہیں چلے گا، اب نوجوانوں کے لیے خاص کر کے میدان اترنا ہے، اور اس ظالم حکومت کے معاملے میں اس ظلم تشدد کے لیے ایک گروپ بنا کر ظلم کے خلاف، مظلوموں کے خلاف آواز اٹھا کر ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیں جو مظلوم ہوگا صرف مسلمان کے لیے نہیں آواز اٹھانا ہے، کوئی غیر مسلمان بھی ہو، نیچے طبقت کوئی بھی ہو، وہ تماموں کے سامنے کھڑے ہو کر کام کرنا ہے۔ ایک واقعے کے بعد ختم کرو، 2 منٹ۔ رسول اللہ کا یہ سب صلی اللہ، زور سے بڑے میرے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے پلاننگ بنا لیا، اور باقاعدہ انعام دے دیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو نعوذ باللہ کاٹ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے۔ کتنا اونٹ کا؟ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس سے نازک صورتحال میں مصلی بچھا کر دعا نہیں فرمایا، دعا نہیں کی۔ صحابہ کرام تمام آؤ مسجد نبوی میں دعا کریں گے، مکہ شریف میں دعا کریں گے کہ یہ پیغام آ چکا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس حالت میں میدان اتر کر کام کرنا ہے، اور اگر حالات نازک ہو تو ہجرت کرنے پر ضرورت پڑے تو ہجرت کرنا بھی ہمارے آپ کے فرض بن جاتا ہے۔ تو آپ تو سلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول جو رسول اللہ نے سب سے پہلا امامت بنایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے چاہتے محبوب بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم جو سب سے پہلے عرفی کا سب سے پہلے پیش پڑھنے ہیں، ان کے گھر پر گئے۔ کس وقت؟ جس وقت مکہ میں گھر سے نکلنا منع تھا، وہ دوپہر کے وقت ہے، ظہر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، اسی وقت گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اسی وقت کھیلا جا رہا ہے، اسی وقت کودا جا رہا ہے، اس وقت گھر گھوما پھرا جا رہا ہے، اس وقت بائک میں کیا ہے ریسنگ لگایا جا رہا ہے، سائیکل ریسنگ لگایا جا رہا ہے۔ خوب یاد رکھیے یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس وقت قیل اللہ کا ٹائم، اس وقت آرام کرنے کا ہے۔ تو آپ عزت و سلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ہلکی سی آواز مارے، دروازہ کھول دیا گیا ابوبکر رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ کہ ہاں 2 اونٹ تیار رکھا ہوں، مجھے معلوم تھا 2 مہینے پہلے سے میں نے دونوں اونٹ کو بڑھیا سے کھلا پلا کر تندرست بنا کر رکھا تھا۔ واقعہ بہت لمبی چوڑی مختصر کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چلے گئے، اور کافی دور جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے گرد غبار اڑ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کیا ہے دشمن اسلام آ رہا ہے، آپ علیہ السلام کو کیا ہے نعوذ باللہ شہید کرنے کی۔ تو آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں داخل ہو گئے،
اور داخل ہونے کے بعد جو کچھ واقعہ ہم سے معلوم صاف ستھرا کیے ہیں، پیر کو ڈال دیے ہیں، سانپ نے ڈس دیا ہے، وہ سارا واقعہ ہے. جو اصل مقصد بتانا ہے جو آج کی حالت کے اعتبار سے، تو اس وقت دشمن اسلام نے بالکل سامنے آ گئے، اور اگر وہ دشمن اسلام اس غار کے نیچے جھانک کر اگر دیکھے تو پکڑا جائیں گی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی، ابوبکر رضی اللہ تعالی بل بلا گئے، روئے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو ہم ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہمارا تمام کا تمام مشن، تمام کا تمام کام ختم ہو گیا، یا رسول اللہ اب ہمارا کیا ہو. اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ہمارے آپ کے اس جمعہ کے لیے میسج ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے، آپ کو کسی جگہ کوئی ٹینشن آئے، آپ کو اگر حکمران ظالم بن جاتا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ کو اللہ کے حبیب کو کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. یہ میرے رفیق، یہ میرے بیسٹ فرینڈ، یہ میرے سسر جان، یاد رکھو کہ تم گھبرانا نہیں، ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی پریشانی آئے، اس پریشانی ہمیں آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے جڑ کر رہنا ہے، اور ہمارا آپ کے مدد کو کسی پر بھروسہ نہیں کرنا. صرف کس پر بھروسہ کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس جگہ میں ظالم حکومت فائز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ظالم حکومت کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے درمیان اتحاد فرمائے، اور ہمارے پیارے ملک کو ظالم حکومت سے پاک فرمائے. کہ آمین. وما علینا الا البلاغ.